جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ابو عبیدہ بن جراح نے بلایا کہ حضور آپ آئیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں، ہم جنگ کے بغیر آپ کو جو ہے وہ فاتح قرار دے دیں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں تشریف لے گئے تو اب کیفیات کیا ہیں؟ جناب ابو عبیدہ بن جراح پہلے سمجھ لیجیے کون ہے؟ یہ امین حاضر الامہ، اس امت کے سب سے بڑے امین ہیں۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منصب امارت پہ آئے تو انہوں نے جناب عمر کو خط لکھا، یا عمر الان انت امیر المؤمنین، اے عمر اب آپ امیر المؤمنین ہیں، اور آپ کو یاد رہے پہلے آپ نے اپنا حساب دینا تھا، اب پوری قوم کا حساب دینا پڑے گا۔ اتنی بڑی بات جناب ابو عبیدہ بن جراح نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو فرمایا کیا حساب دے لو گے، میزان میں کھڑے ہو جاؤ گے؟ جناب عمر نے خط میں جواب لکھا، فرمایا ابو عبیدہ بن جراح تمہارا بہت شکریہ، میں نے جب سے امارت سنبھالی ہے میں دنیا میں ایسے زندہ رہوں گا جیسے میزان پہ کھڑا ہوں، جیسے میں میزان میں کھڑا ہوں۔ پھر آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا اگر فرات کے کنارے میں بکری کا بچہ پیاسا مر گیا، عمر اس کا جواب دے۔ آج بلوچستان میں بکری کے بچے نہیں مر رہے، آج بلوچستان میں میرے اور آپ کے بہن بھائی مر رہے ہیں۔ آج کراچی پاکستان کے اطراف میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے امت مسلمہ کے قیمتی افراد کی جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اور ہمارے ارباب اقتدار وہ سیاسی رسا کشی ان کی ختم نہیں ہو رہی۔ ایسے میں میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی سوچ کو بھی اسلامی سوچ کے سانچے میں ڈالیں، ایسے لوگوں کو لے کے آئیں کہ جو لوگ اسلام کا اور اسلامیان کا درد رکھیں، یا کم از کم ان کی تربیت کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے، ان کے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا درد آئے، خوف خدا آئے۔ کیا جواب دیں گے؟ کل وہ بچہ جو پہلے پانی نہیں تھا تو سسک کے مر گئے، اب پانی آ گیا تو پھر بھی مر رہے ہیں، کون ان کا جواب دے گا؟ جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول صرف قول کی حد تک نہیں ہے، یہ امت کے حکمرانوں کے لیے ایک ماڈل ہے کہ کوئی بکری کا بچہ جان والا دنیا سے گیا، تم سے پوچھا جائے گا کیا تم جواب دے سکتے ہو؟ اگر نہیں تو پھر تمہیں منصب پہ رہنے کا حق موجود نہیں ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے، کیفیات یہ تھی کہ اپنی رایا کی خبرگیری خود کرتے، انسپیکشن کا نظام اتنا مضبوط تھا کہ اسے صرف دوسروں تک کنوے کر کے اپنی جان نہیں چھڑا لیتے تھے بلکہ خود میدان عمل میں تھے۔ جناب عمر شام کی طرف، وہ شام کہاں، راستے میں پہنچے تو ایک صحرا میں دیکھا ایک کٹیا ہے، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، پاس گئے تو دیکھا ایک بوڑھیا خاتون ہے اور پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، بڑے پریشان ہوئے، اس سے پوچھا بوڑھیا یہاں کیوں پڑی ہوئی ہے، کیا کیفیات ہے؟ تو وہ بوڑھیا تو غصے میں تھی، اس نے کہا میں عمر کی وجہ سے یہاں پڑی ہوئی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں اور اسے معلوم ہی نہیں ہے۔ وہ جناب عمر فرمانے لگے، جناب عمر خود موجود ہے، کوئی غصہ نہیں، کوئی جلال نہیں۔ کہا بوڑھیا تو یہاں شام کی سرحد پہ بیٹھی ہوئی ہے، عمر مدینے میں بیٹھا ہوا ہے، تیری اسے کیا خبر؟ بوڑھیا جلال میں آئی، کہا اگر عمر خبر نہیں رکھ سکتا تو پھر سلطنت رکھنے کا بھی حق اسے حاصل نہیں۔ جناب عمر فرماتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے کہا بوڑھیا اگر عمر آپ کی کوئی خاطر، عمر کو آپ معاف کر سکتی ہیں؟ نے کہا ایسے نہیں معاف کروں گی، پہلے وہ مجھے راضی کرے پھر معاف کروں گی۔ فرمایا اچھا آپ نے اس کے لیے سارا اہتمام کیا، ابھی بتایا نہیں۔ جب اہتمام کیے تو کہا عمر کی طرف سے یہ عمر کا وکیل ہے، تو یہ اگر آپ اس سے راضی ہیں؟ کہا ہاں میں راضی ہوں۔ کہا میں کچھ اور بھی دے کے عمر کے لیے معافی لینا چاہتا ہوں، اسے کیا معلوم تھا یہی عمر ہے؟ کہا اچھا تو کہتا ہے تو پھر میں معاف کر دیتی ہوں۔ کہا اچھا معاف کر دیں، یہ کچھ پوٹلی ہے یہ بھی رکھ لیں، اور اپنی قمیض مبارک کو یوں الٹا کیا اور اس کے سامنے کیا۔ کہا بوڑھیا یہاں لکھ دے آج تو نے عمر کو معاف کر دیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عمر سے حساب نہیں لے گی۔ جناب عمر یہ وہ سٹینڈرڈ، یہ وہ معیار ہے، یہ وہ کرائیٹیریا ہے جو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اورینٹلسٹ کو آپ پڑھتے ہیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ جو ریچرڈ قسم کے اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے بھی کہا کہ دنیا کے سارے نظام وہ ڈیموکریٹک ہوں یا ان ڈیموکریٹک، وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ حکومت اور رایا کے درمیان، محکوم اور حاکم کے درمیان فاصلہ مٹا دیا جائے، لیکن کوئی مٹا نہیں سکا، سٹیٹس کو کوئی ختم نہیں کر سکا۔ ہم نے جب جناب عمر کو پڑھا ہے تو وہاں دیکھا ہے رایا بھی عمر ہی نظر آتے ہیں، حاکم بھی عمر ہی نظر آتے ہیں۔ یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے آپ کو باقاعدہ پورے ماڈل کے طور پہ پیش کیا، اور جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا ابو عبیدہ بن جراح آپ نے جو مجھے بات کی ہے میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے خوف خدا دلایا۔ آج اگر کسی حکمران کو خوف خدا دلایا جائے تو وہ کہتا ہے مسجد کے سپیکر ہی بند کر دو۔ یہ اگریسو بات تو ہونی نہیں چاہیے۔
جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اگریسو بات پر جناب ابو عبیدہ بن جراح کو جملہ کیا لکھا؟ فرمایا لا تنسانا یا اخی فی امر الخیر لعمر، عمر کو خیر کی بات کہنے میں کبھی تم نے بھولنا بھی نہیں اور ہچکچانا بھی نہیں ہے. انت احب الی من اصدقائی، آج کے بعد سب سے قریبی دوستوں میں اگر کوئی ہے تو وہ ابو عبیدہ بن جراح ہے. آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے موزے پہنے ہوئے تھے، تو بیت المال کے موزے تھے. آپ وہاں پہنچے تو پانی آگے کھڑا ہوا تھا. اپنی سواری سے اترے اور اپنے موزے اتار کے اپنے اس کندھے پہ رکھیں. دیکھیں تہذیب کی فوقیت، دیکھیں کیا ہے. اقبال نے یہ جو کہا نا، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، کہ یہ کیسے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی خاص ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے موزے رکھے. جناب عبیدہ بن جراح کہنے لگے جناب یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، یہ جو تمدن اور تہذیب جو اخلاقیات ہے یہ تو اس کے خلاف ہے بظاہراً، کہ آپ نے یہ موزے کندھے پہ رکھ لیے. لوگ کہیں گے حکمران کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موزے پاؤں میں پہنے جاتے ہیں کہ کندھے پہ رکھے جاتے ہیں. جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر جناب عمر جلال میں آئے. فرمایا اے ابو عبیدہ بن جراح، اگر تیرے علاوہ کوئی اور ہوتا تو اسے ایسی سزا دیتا جو قیامت تک کے لیے اسے عبرت بن جاتی. اے ابو عبیدہ بن جراح، تجھے معلوم نہیں یہ موزے عمر کے نہیں ہیں تو بیت المال کے ہیں، اور مجھے اس کی محافظت کا حکم دیا گیا ہے، اور تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھوں اور اسلام کے احکام کو نہ دیکھوں. نحن اذل قوم عزنا اللہ بالاسلام. اے ابو عبیدہ بن جراح، ہم تو قوم کے ذلیل لوگ تھے، اگر رب نے عزتیں دی ہیں تو اسلام اور محمد عربی کی وجہ سے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا.